بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا قرآن بالکل خدا کی قسم برحق ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر شفا نہیں، جو یہ انسان یقین نہیں کرتا، آ جاؤ میدان کے اندر، اور اللہ کے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت اللہ نے رکھی ہے جو کہ انسان خواہ دنیا کی بدترین بیماری کیوں نہ ہو، جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتی ہو، ڈاکٹر جواب دے جائے اور ٹیسٹ کرنے میں ان کو سمجھ بھی نہ آئے، اگر آ جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں، تو آ جاؤ میدان ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہوگا اور دوسری طرف یہ پوری کائنات ہوگی۔ اگر آپ ٹھیک نہ ہو، اگر آپ صحت مند نہ ہو، تو پھر صرف اور صرف آپ کے یقین کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے ایمان کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کی مسلمانیت میں کمی آ سکتی ہے، ورنہ جس بندے کا پورا اعتقاد ہے، پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے، خدا کی قسم وہ شفا پا جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اب اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں، اور وہ عام ڈاکٹر نہیں تھے، وہ اسپیشلسٹ اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ مختلف بیماریوں کے، جو کہتے تھے کہ اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی، اللہ ہی ہے جو آپ کو درست کر دے ورنہ مشکل ہے۔ لیکن جس بندے کے ساتھ مصیبت ہو نا، تکلیف ہو، پھر یہ بھی پتہ چل جائے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے کہ اب اس سے موت ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر کئی لوگ اپنے رب کو دل سے پکارتے ہیں جیسے پکارنے کا حق ہے۔ پھر جب دل سے پکارتے ہیں تو میرا رب اس وقت عرش پر اس بندے کے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھو نا، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو گھر والے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس۔ جب وہ سارے ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر گھر آ جاتے ہیں نا، لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں، تو پھر لوگ ان سے پوچھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہاں کہاں سے علاج کرایا؟ وہ پھر پوری رام کہانی سناتے ہیں، ادھر لے گئے ہیں، ادھر لے گئے ہیں، ادھر سے بھی جواب ملا، ادھر سے بھی ملا، ادھر سے بھی ملا، اس نے فلاں دوائی دی۔ تو وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اب بتاؤ، اب اس کی کیا پوزیشن ہے اور کیا پروگرام ہے؟ اب تو حالت بڑی خراب ہو چکی ہے۔ تو پھر کیا بات ہوتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کی گلی ہے، اب اللہ ہی جانا کی ہوئے گا، ہونا سی تے زور لا چھڑے۔ ناظرین، اگر اس وقت ان گھر والوں کو پتہ ہو کہ قرآن کے اندر یہ چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو خدا کی قسم بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سورۃ انبیاء 83، انی مسنیہ، دیکھو نا، انی مسنیہ الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا یعقوب علیہ السلام کی بیماری میں تھی، اللہ نے دی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے جب پڑھی تو خدا کی قسم اللہ نے ایسی شفا دی، ایسی شفا دی کہ آج ہم بھی قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں سلام پیش کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ لوگوں جو بیمار ہو میری طرف آ جاؤ، جس کو کینسر ہے میری طرف آ جاؤ، جس کو لیور ٹرانسپلانٹ کا پرابلم ہے میری طرف آ جاؤ، جس کو سرائسس ہے، جس کو گینٹھیا ہے، جس کو دمہ ہے، جس کو ٹی بی ہے، جس کو شوگر ہے، میری طرف آؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ پھر بھی اس قرآنی آیت کی پاسداری نہیں کرتے۔ اصل میں یقین نہیں، ایمان نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ اگر خدا کی قسم بھروسہ ہو
دیکھو نا ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو کہ سارے گھر والوں نے چھوڑ دیا، کچھ مر گئے کچھ چھوڑ گئے، صرف آپ کی بیوی جو تھی وہ ثابت قدم رہی، اس نے ساتھ نبھایا۔ اور اس کے بعد 2 اور دوست تھے، تو ایسی بیماری، اللہ معافی دے، پھر جب انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے 18 سال بیماری کی ایک مدت ہوتی ہے، تو جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ، دیکھو نا یقین ایوب علیہ السلام کا، کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب بے شک مجھے سخت ترین تکلیف آ پہنچی ہے۔ سخت ترین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اینڈ ہوتا ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انبیاء کے اندر موجود ہے یہ آیت۔ اور ناظرین، بس پڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے چشمہ پیدا کر دیا، پانی پیا، اندر کی بیماریاں ختم، اور جب اس سے غسل کیا تو باہر کی بیماریاں ختم، اندرونی اور بیرونی سب بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اور یہ تھا کمال اس آیت کا۔ ناظرین، ایوب علیہ السلام کو بڑی شدت اختیار کر چکی تھی بیماری، سب چھوڑ گئے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نا، پتہ نہیں کہ اس آیت کی طاقت کتنی ہے، پتہ نہیں کہ اس آیت کی اہمیت کتنی ہے۔ جا کر پوچھو خدا کی قسم ایوب علیہ السلام سے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں امتی ہوں؟ آپ کا یقین ہوتا تو یہ آیت گھروں کے اندر اویزہ ہوتی، بیماریاں چھوڑ جاتی۔ آج ڈاکٹروں کے پاس رش لگے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، اور 2-3 دن کے بعد وہ اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، اور اتنی فیسیں بھاری لے رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں بتاتے کہ اے مریضوں، اے غریبوں، اے مسکینوں، یتیموں، آ جاؤ قرآن کی طرف، سورۃ انبیاء میں یہ آیت ہے، پڑھو۔ وہ خود پڑھ کر دم کرے اور لوگوں کو بھی بتائے، لیکن کون بتائے؟ بس یقین کا مسئلہ ہے، اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے، توجہ نہیں اللہ کے دین کی طرف۔ اگر توجہ ہوتی تو یہ بیماریاں سب میرا رب ختم کر دیتا۔ تو ناظرین، دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس قوم پر اور ان بڑے بڑے ڈاکٹروں پر، چونکہ میں خود بھی اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن جب قرآن کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ، میرے بھائی اور دوستو، اس پیغام کو مریضوں تک پہنچاؤ، خدا را پہنچاؤ، اللہ کے لیے پہنچاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ ہم پر قرض ہے جو ہم ان لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا رہے اور ان کو سمجھا نہیں سکے۔ دکھ ہے، اس سے دن قیامت کے پوچھ گچھ ہوگی اس کے متعلق۔ اللہ پوچھے گا تجھے جو پتا تھا تو نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر ادھر کیا جواب دو گے؟ جن کو پتا چل چکا ہے آج، خدا را اس کو اپنے تک محدود نہ رکھنا، لوگوں تک ضرور پہنچانا، لوگوں تک ضرور پہنچانا، لوگوں تک ضرور